السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک عجیب شاخانہ جو پڑھنے والوں کو حیرت میں ڈال دے گا سبق آموز کہانی، جس کا عنوان ہے پراسرار سانپ۔ میں اس وقت نیو سعید آباد کے شاہی بازار کے نکڑ پہ کھڑا ہوں۔ یہ بازار کبھی چند دکانوں پہ تھا، مگر اب شاہی بازار بہت بڑھ چکا ہے۔ دکانوں کی تعداد بھی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ صبح کے وقت بھی شاہی بازار میں سناٹا ہوا کرتا تھا۔ پورا دن بازار میں رونق نظر آتی ہے، دکانیں بھی سامان سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ حیدرآباد سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پہ نیو سعید آباد ہے، جس کا شمار گاؤں میں ہوتا تھا، مگر دیکھتے دیکھتے آبادی اتنی پھیل چکی ہے کہ گاؤں کے بجائے شہر معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنے ایک کزن کے ولیمے اور اس کی بہن کی شادی میں شرکت کی غرض سے آیا ہوں۔ میں ابھی شادی اور ولیمے کا کھانا کھا کے فارغ ہوا۔ شہروں میں بڑی سختی ہونے پر بھی شادی ہال میں کھانا اتنی تاخیر سے ملتا ہے کہ اپنے گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 2-2:30 بج جانا معمول بن چکا ہے۔ نیو سعید آباد میں کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، پھر بھی بارات کا کھانا صبح 11 بجے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ آتے رہتے ہیں، کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ جب تک بارات شہر سے پہنچے، گاؤں کے لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ بارات آنے پہ کھانا کھانے کے لیے صرف باراتی رہ جاتے ہیں۔ باراتیوں کو کھانا کسی ہال میں نہیں بلکہ گلی کے کسی بڑے مکان کو ایک دن کے لیے خالی کروا کے اس کے اندر کھلایا جاتا ہے۔ شہر سے بارات ابھی پہنچی نہیں تھی، مگر کھانا کھا کے فارغ ہو چکا تھا۔ اس گاؤں سے میری بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک بارات شہر سے آ جائے، میں نے سوچا ان بچپن کی یادوں کو پھر سے تازہ کر لیا جائے۔ یہ سوچ کے میں اکیلا ہی بازار کی طرف نکل آیا۔ میں جس جگہ کھڑا تھا مین سڑک ہے، یہاں کھڑے ہو کے جدھر تک نظر دوڑا دونوں اطراف میں دکانیں ہی دکانیں، جن میں زیادہ تر ہوٹل ہیں۔ اس سڑک پہ کبھی چند دکانیں تھیں اور ہوٹل بھی گنتی کے تھے۔ شاہی بازار کے نکڑ سے 2-3 دکانیں چھوڑ کے میرے نانا اسماعیل کی پرچون کی دکان تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی حکیم سلمان نے اس دکان کو سنبھال لیا۔ میں نے اپنے نانا اسماعیل کو نہیں دیکھا، مگر ان کے بھائی نانا حکیم سلمان کو دیکھا ہے۔ وہ دکان اب ختم ہو چکی ہے اور وہ دکان 2-3 دکانوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب چند دکانوں کے بعد ایک چھوٹی سی گلی ہے۔ گلی ختم ہونے پہ اس کے دوسرے سرے پہ ریلوے اسٹیشن خستہ ہے جو اجڑ چکا ہے۔ اسٹیشن کی ٹوٹی ہوئی خستہ حال عمارت اور ریلوے کی پٹریاں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ کبھی یہاں سے ٹرین گزرا کرتی تھی۔ اب ریلوے کی جگہ ایک تجاوزات قائم ہو چکی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اس علاقے میں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ ان گلیوں میں مکانات سارے ایک ہی طرز پہ بنے ہوئے ہیں۔ دروازے کے ایک جانب باتھ روم، دوسرے دروازے کی جانب بیٹھک، صحن اور کمرے کے درمیان مٹی کا چولہا بنا ہوتا تھا، جبکہ دوسری جانب سراہی یا مٹکے کسی چیز پہ رکھے ہوتے تھے۔ ان پر گلاس رکھا ہوتا تھا۔ سونے کے کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کمرہ ہوتا تھا جس میں سامان رکھا ہوتا تھا۔ ایک حصہ رات میں باتھ روم کے طور پہ استعمال ہو جاتا تھا۔ خواتین اور لڑکیوں کے لیے تفریح صرف ریڈیو تھا جو سیل سے چلا کرتا تھا۔ کھانا پکاتے ہوئے، لسی بناتے ہوئے اس ریڈیو کو آن کر دیتی تھیں۔ ریڈیو سے گانے یا نئی آنے والی فلم کی مختصر کہانی اور گانے خواتین میں مقبول تھے۔ ان فلموں کی کہانیوں گانے سن کے خواتین پروگرام بنایا کرتی تھیں۔ حیدرآباد جانے پر سینما میں یہ فلم ضرور دیکھیں گے۔ بچوں کی تفریح گرمیوں میں جا کے نہر میں نہانا، کنچے کھیلنا، لٹو چلانا، گدھوں کو چھیڑنا یا ان کی سواری کرنا۔ ان سب کھیلوں میں ایک کھیل بڑا مقبول ہوا لیکن زیادہ نہیں چل سکا۔ وہ کھیل یہ تھا کہ کسی بھی ایک بچے کو پرانا سا سہرا پہنا کر گدھے پہ بٹھا کے سڑک اور گلیوں کی سیر کروانا۔ گدھے کے پیچھے بچے باراتی ہوتے تھے۔ فالسے کے موسم میں جب شام کو فالسے والا فالسے بیچنے گلی میں آتا، وہ بچوں کے پاس پیسے نہ ہونے پہ ان سے گندم لے کے فالسے دے دیتا تھا۔ بچے خوب فالسے کھاتے اور کچھ شربت بنا کے پیتے۔ گرمی کے دن میں رات میں تھکے ہارے بوڑھے اور جوان گلی میں چارپائی پہ بیٹھ جاتے تھے۔
دن بھر کی مصروفیت پہ تبادلہ خیال کرتے، قصے کہانیوں کے دور چلتے، درمیان میں حقہ رکھا ہوتا۔ جن کو بیڑی پینے کا شوق تھا وہ حقے کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے کش لگاتے تھے، ریڈیو سے خبر سن کے ملکی حالات سے باخبر رہتے تھے۔ رات کو جیسے ہی 9 بجتے سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، جلدی سو جانے سے انہیں فجر کی نماز پڑھنے میں آسانی رہتی تھی۔ انہی گلیوں میں میرے نانا اسماعیل کا گھر تھا، جس میں ان کے بڑے بھائی حکیم سلمان بھی رہتے تھے۔ میرے نانا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے میری والدہ برکت اور خالہ خاتون پیدا ہوئیں۔ پہلی بیوی کے انتقال پر دوسری شادی کی، لیکن اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیٹیوں کو حیدرآباد شادیاں ہو جانے پہ وہ اس فرق سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال ہو جانے پہ ان کی پرچون کی دکان حکیم سلیمان نے سنبھال لی تھی۔ وہ اکیلے ہی تھے، ان کی بیوی اور 3 لڑکوں کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ان کے یہاں صحت مند بچے پیدا نہیں ہوتے تھے، لیکن کچھ ماں جی کر انتقال کر جاتے۔ ہم سب بہن بھائی 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے نیو سعید آباد ضرور جاتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نانا کے گھر میں ایک کالے سانپ کو پہلی بار دیکھا، وہ بہت تیزی سے بیٹھک کے اندر سے نکلا اور چولہے کے قریب آٹا پیسنے کی چکی کے نیچے چھپ گیا۔ میں اس وقت چکی کے پاس بچھی چرپائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کالے سانپ کو دیکھ کے میرے جسم میں کپی طاری ہو گئی۔ میں چرپائی پہ سہما بیٹھا ہوا تھا۔ سانپ چکی کے نیچے سے نکلا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ سانپ کے کمرے کے اندر جانے پہ میرا خوف کچھ کم ہو گیا، لیکن ختم نہیں ہوا۔ والدہ صاحبہ جب پڑوس سے آئیں تو میں نے انہیں سانپ کے بارے میں بتایا۔ سانپ کے ذکر پہ وہ مسکراتے ہوئے بولیں، اس سانپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کیوں؟ میں نے سانپ اس وقت سے دیکھ رہی ہوں جب میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ اس نے آج تک کسی انسان کو نہیں کاٹا۔ یہ بیٹھک میں رہتا ہے، اس لیے ہم نے بیٹھک کو استعمال کرنے کے بجائے اس میں کاڑ کباڑ اور فالتو سامان ڈال دیا ہوا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے بارہا اس کالے سانپ کو دیکھا۔ وہ تیزی سے بیٹھک سے آٹے کی چکی کے نیچے آتا، پھر کمرے کے اندر سے ہوتا ہوا رات کے وقت میں باتھ روم کے طور پہ استعمال ہونے والے چھوٹے کمرے کے اندر چلا جاتا۔ میں اس کمرے میں ایک سوراخ تھا جس کے اندر وہ جاتا تھا، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اس نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ایک سانپ کے لیے مشہور تھا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے، بلکہ اس گھر میں خزانہ دفن ہے جس کی یہ نگرانی کرتا ہے۔ اس سانپ کے حوالے سے ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ سانپ محمد یوسف عرف جوسہ کے بھینس کے باڑے میں رات کی تاریکی میں چھپ کے اس کی بھینسوں کا دودھ روزانہ پی جاتا تھا۔ ایک رات جوسہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھر کے باہر گلی میں چارپائی بچھا کے سوتا تھا۔ گھر کے سامنے بھینسوں کے باڑے میں سے روشنی نظر آئی۔ دن کا سماں لگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں مل کے دیکھا، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ وہ خاموشی سے چارپائی سے اٹھا اور باڑے کی جانب بڑھا۔ جوسہ کو دیکھ کر بھینسوں نے شور کیا، جس سے سانپ گھبرا کے بھاگ اٹھا اور اپنا منکا سانپ کا مہرہ وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ منکے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا گول سا پتھر کی طرح کی چیز تھی جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور سانپ کا منکا ہے۔ جوسہ نے فوراً اس منکے کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور گھر لا کے چھپا دیا۔ دوسرے دن جوسہ کی بیوی سکینہ خالہ کے منہ سے یہ واقعہ نکل گیا، جس پر نیو سعید آباد کی عورتیں وہ منکا دیکھنے کو ٹوٹ پڑیں کہ ہمیں بھی وہ منکا دکھاؤ کہ دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ جوسہ بھی اس وقت گھر میں کام سے لوٹا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ یہ عورتیں منکا دیکھنے آئی ہیں تو بیوی پہ گرم ہو گیا اور عورتوں کو بتایا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، ہمارے پاس کوئی منکا نہیں ہے۔ جوسہ کو اپنی بیوی پہ گرم ہوتا دیکھ کے عورتیں ایک ایک کر کے وہاں سے کھسک گئیں۔ جوسہ نے ساری زندگی اس بات سے انکار ہی کیا کہ اس کے پاس منکا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سانپ کا منکا ملنے پر جوسہ نے بہت ترقی کی۔ اس سے پہلے اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ میری والدہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں گزارنے نیو سعید آباد آئی ہوئی تھی۔ اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے گاؤں کی عورتوں سے کہا، یہ سانپ برسوں سے ہمارے گھر میں رہتا ہے اور فائدہ پڑوسیوں کو پہنچا رہا ہے۔ رات کو
وہ جب سوئیں تو خواب میں وہی سانپ نظر آیا۔ وہ سانپ انسانی آواز میں بولا، تو کیوں غم کرتی ہے؟ اس گھر میں اتنا خزانہ دفن ہے، اگر تیری 7 پشتیں بھی کھائیں پھر بھی کم نہیں ہوگا۔ دن کے 12 بجے صحن کو کھودنا شروع کر دینا، سارا خزانہ تیرا ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، زمین کھودنے سے پہلے تو میرے نام کا دودھ اور مچھلی پر نیاز دے گی۔ والدہ محترمہ یہ خواب دیکھ کے بڑی خوش ہوئیں کہ سانپ نے اپنا خزانہ دینے کا کہہ دیا ہے اور کوئی بھیٹ بھی نہیں مانگی، ورنہ ایسے خزانوں کا محافظ سانپ بھیٹ کے لیے بغیر خزانہ نہیں دیتے۔ میرے والد عبدالجبار کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ وہ اردو اور انگریزی کی کتابیں بہت آسانی سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس دور میں انگریزی دور کی بات ہے، لوگوں کو صحیح سے اردو پڑھنا نہیں آتی تھی۔ اس خواب کی تعبیر انہوں نے والدہ محترمہ کو بتاتے ہوئے کہا، سانپ نے دودھ اور مچھلی کا نیاز کا جو کہا ہے، اس سے مراد پہلا لڑکا اور پہلی لڑکی کی بھیٹ ہے۔ کیا تم اس خزانے کو حاصل کرنے کو اپنی اولاد کی بھیٹ دے دو گی؟ خواب کی تعبیر سن کے محترمہ والدہ ڈر گئیں اور بولیں، اپنی اولاد کی بھیٹ دے کے خزانہ حاصل کرنے سے بہتر ہے میں روٹی چٹنی سے کھانا کھا لوں، لیکن اپنی اولاد کی بھیٹ کسی صورت نہیں دوں گی۔ نانا اسماعیل کے گھر میں ایک نیم کا گھنا درخت بھی تھا، جس کی کئی شاخیں تھیں۔ شاخوں پہ لگنے والی چھوٹی چھوٹی نیم کی گٹھلیاں، جنہیں بچے نیم کی نسبت نبولیاں کہتے تھے، ان گٹھلیوں میں بچوں کے لیے بڑی کشش ہوتی ہے۔ بچے صبح صبح گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کے گھر میں گھس جاتے اور زمین پہ پڑی پکی ہوئی نبولیوں کو اپنی جھولی میں بھرنے لگتے تاکہ انہیں چوس کر آم کا مزہ لے سکیں۔ ذرا سی آہٹ پہ بچے گھبرا کے بھاگ جاتے، یا کہیں کوئی ان کی چوری نہ پکڑ لے۔ نیم کے درخت کے پاس کچی زمین ہونے پر جگہ ٹھنڈی ہوتی تھی، اس جگہ پر پالتو کتیا آرام کیا کرتی تھی۔ بظاہر وہ آنکھیں بند کیے ہوتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے، ذرا سی آہٹ پر چونک کر آنکھیں کھول دیتی۔ اس سے بات کرنے پہ اس طرح سنتی جیسے وہ ہماری بات کو بڑی توجہ سے سن رہی ہو۔ ایک بار کتا مہم چل رہی تھی، کتوں کو زہر دے کے ہلاک کیا جا رہا تھا۔ والدہ محترمہ نے کتیا کو مخاطب کر کے کہا، آج باہر نہیں جانا، کتوں کو زہر دے کے ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اس نے والدہ محترمہ کو ایسے دیکھا جیسے ان کی بات سمجھ گئی ہو، اور اس روز وہ پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلی۔ نیم کے درخت کے سامنے ایک لکڑی کا تخت تھا، ہر وقت بچھا رہتا تھا، جس پہ بچے کھیلتے تھے، بڑے بھی گرمیوں میں ہوا کھانے بیٹھ جاتے تھے۔ نیم کا درخت میرے لیے بڑی کشش کا باعث تھا۔ میں نیم کے درخت پہ آنے والے پرندے، جن میں مینا، کوئل، کوے، طوطا، چڑیا، چیل، کبوتر اور فاختہ سمیت مختلف پرندے اس پر آ کے بیٹھا کرتے تھے، میں انہیں پرندوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ ان پرندوں میں چڑیا ایسا پرندہ ہے جو زمین پہ دانہ چگنے کو آ جاتی تھی۔ میں نے بچپن میں چڑیا پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کبھی ہاتھ نہیں آئے۔ ایک دن صبح کے وقت میری والدہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی محمد سلیم، محمد جمیل اور بہن جمیلہ اور پڑوسیوں کے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ ہم چھوٹے بچے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک کمرے کے سامنے چھوٹا کمرہ، جو رات میں باتھ روم کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اس سے چوزے کی چیخنے کی آواز آئی۔ ان دنوں گاؤں میں لوگ بکرے، مرغیاں، خرگوش اس لیے پالتے تھے کہ اچانک مہمان آ جانے کی صورت میں انہیں ذبح کر کے مہمانداری کر سکیں۔ گھر میں چیز ہونے پہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہمارے چوزے چھوٹے کمرے میں دانہ چگ رہے تھے۔ وہاں سے چوزے کی آواز آنے پہ میرے بھائی سلیم نے دیکھا کوئی چیز سوراخ سے چوہے کو اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے فوراً سے چوزے کو پکڑ کے باہر کی طرف کھینچا۔ چوزے کے ساتھ اس کو کھینچنے والا وہی کالا سانپ تھا۔ سانپ شدید غصے میں تھا، وہ تیزی سے میرے بھائی سلیم کی طرف لپکا، مگر بچوں نے سانپ سانپ کا شور مچا دیا۔ میرا بھائی جس کو سانپ کو دیکھ کے اوسان خطا ہو گئے تھے، بچوں کے شور پہ سے حوصلہ ہوا اور باہر کی جانب لپکا۔ دوسرے بچے بھی سانپ سانپ کہتے باہر نکل گئے۔ سانپ کا شور سن کے ہم چھوٹے بچے تخت پہ بیٹھے سہم گئے۔ محلے والوں نے جب سانپ سانپ کا شور سنا، وہ بھی گھر میں آ گئے، لیکن سانپ چوزے سمیت غائب ہو چکا تھا۔ سب مایوس ہو کے چلے گئے۔ مغرب کے وقت نانا
سلمان دکان بند کر کے آئے، انہیں بھی محلے والوں کے ذریعے صبح سے واقعے کا علم ہو گیا تھا۔ اس واقعے کا سن کے انہیں تشویش ہوئی کہ کہیں وہ سانپ غصے میں کسی بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سوراخ میں آگ کے دہتے کوئلے ڈال دیے تاکہ وہ سانپ آگ سے جل بھن کر مر جائے۔ اتنا کچھ کرنے پہ وہ سانپ زندہ رہا، اسے ذرا سا بھی آگ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اس واقعے کے چند دن بعد گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے پہ ہم حیدرآباد آ گئے۔ ان دنوں نیو سعید آباد میں گندم کی فصل کٹنے پر سال بھر تک استعمال ہونے تک گندم کا اسٹاک گھر میں کر لیا جاتا تھا اور ضرورت کی استعمال کی چیزیں جمع کی جاتی تھیں۔ بعض گھروں میں اب بھی یہ رجحان ہے، اس طرح سارا سال چیزیں لانے سے نجات مل جاتی ہے، گندم خراب بھی نہیں ہوتی۔ حسب ضرورت گندم کو چکی میں پسوا لیا کرتے۔ میرے نانا حکیم سلمان نے بھی مکان میں سال بھر کا اسٹاک کر رکھا تھا۔ وہ کسی کام سے حیدرآباد آئے تھے، شام کو دیر ہو جانے پہ ان کے بس نکل گئی، اس لیے وہ حیدرآباد ہی میں رک گئے۔ دوسرے دن جب وہ نیو سعید آباد پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ رات میں ہمارے نانا کے مکان سے 3 گھر چھوڑ کے چوتھے گھر میں رہنے والے 2 بھائی شپراتی اور رمضان نے تالا توڑ کے گھر پہ قبضہ کر لیا اور مکان سے کسی بھی صورت میں قبضہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ پولیس کی مدد حاصل کرنے پہ گلی کے لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس جب شپراتی کو گرفتار کر کے لے جانے لگی تو اس نے کلمہ پڑھ کے کہا یہ گھر اس کا ہے اور حکیم سلمان اس کے پاس رہتا ہے، اور اس پر وہاں موجود لوگوں اور نانا سلمان نے کلمہ پڑھنے پر اس کو گھر، سامان اور گھر میں موجود رقم سمیت مکان دے دیا اور پھر کبھی پلٹ کے اس مکان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ حیدرآباد ہمارے گھر چلے آئے، یہاں ان کا انتقال ہوا، لیکن کلمہ پڑھ کے مکان حاصل کرنے والے شپراتی کے گھر پہ مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور پریشانیوں نے وہاں ڈیرے جما لیے۔ شپراتی اور اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے۔ سنا ہے کہ اب اس گھر میں شپراتی کا پوتا رہتا ہے جو نشئی ہو گیا ہے۔ مکان میں مشکوک لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ مکان پہ بظاہر قبضہ عام سی بات لگتی ہے، لیکن پڑوسی نے لالچ میں آ کے قبضہ کر لیا کہ حکیم سلیمان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، اس لیے مکان پر قبضہ آسان رہے گا۔ مگر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ واقعہ اس واقعے کے بعد کیوں ہوا۔ وہ پہلے ہی مکان پہ قبضہ کر سکتے تھے۔ سانپ کے بل میں آگ کے کوئلے ڈالنے کے بعد ہی کیوں مکان پہ قبضہ ہوا، یہ بات آج تک ذہن قبول نہیں کر سکتا۔ ایسا لگتا ہے وہ دونوں واقعات ایک دوسرے کی کڑی ہوں۔ سانپ کی ناراضگی کے بعد ہی مکان پہ قبضہ ہوا۔ اس مکان پہ کیا قبضہ ہوا؟ ہمارا نیو سعید آباد آنا جانا ہی چھوٹ گیا۔ کئی سال گزر جاتے، نیو سعید آباد آنا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی کی شادی کی تقریب پر ہونے والے گھر والوں کا نیو سعید آباد آنا ہوتا تھا۔ میری صحافتی مصروفیت کے سبب میں نے مجبوری ہی میں 40 سالوں میں چند ہی شادی کی تقریبات میں شرکت کی تھی۔ اچانک میرے موبائل پہ میرے کزن کی مس کال آئی، جس کا مطلب تھا کہ شہر سے بارات آ چکی ہے اور مجھے فوراً وہاں پہنچنا ہے۔ میں ماضی کے حال میں آ چکا تھا اور میرے قدم شادی والے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے، جو کبھی گلی نمبر 8 ہوا کرتی تھی۔ اب نیو سعید آباد اتنا پھیل چکا ہے کہ گلیاں گننا مشکل ہو گئی ہیں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔